جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اور میں سمیہ کے منع کرنے اور جیجیکا کے باوجود زبردستی سے ان کے ساتھ بیٹھا اور انہیں سہارا دیتے ہوئے بٹھایا اور خود ان کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا اور کہا، جہاں اتنا اعتماد کیا وہاں اور کر لیں۔ کندھے کی مالش کروا لیں، ضرورت ہے مان لینا۔ میں نے قدرے جھک کر سرگوشی کی۔ وہ تھوڑا کسمسا کر بولے، بہت ضدی ہو بالی، پہلے دروازہ بند کر آؤ، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ شوپے آ گئی تو شوپے کے بڑے بھی میرے ہوتے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر بھی اب کی تسلی کے لیے میں نے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا ہے اور سائڈ پر پڑا سرسوں کا گرم تیل جس میں ہلدی مکس تھی اسے ہتھیلی پہ مل کر ان کے شانے کا ہلکا ہلکا مساج کرنے لگا۔ سمیہ کا نرم و ملائم شانہ جیسے جیسے میری انگلیاں مساج کرتیں وہ پرسکون ہوتیں۔ میری جادوگر انگلیوں کا رقص اپنی شرافت سے جاری تھا۔ سمیہ کو اب سکون مل رہا تھا، ساتھ ساتھ میں شرارتیں بھی کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ سمیہ کی بے چینی بھی بڑھ رہی ہے۔ وہ بولے، آج تک شیخ کے علاوہ مجھے کسی نے نہیں چھوا، تم غلط نہ سمجھنا، یہ نفسیاتی لمحہ تھا۔ میں نے ان کے قریب جھک کر کہا، آپ کی سوچ سے زیادہ احترام ہے میری نظر میں آپ کا۔ آپ کے وفادار ہیں، وقت ثابت کرے گا۔ میرے جیتے جی آپ کے نام عزت اور جسم کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے چہرے پر جیسے فخریہ مسکان سی آئی اور وہ بولے، مجھے پتا ہے اور میں بھی وفاداروں کی قدر کرتی ہوں اور مجھے یقین ہے تم پر۔ اور یہ کیا کہا آپ نے؟ اگر میں رکا تو؟ اگر آپ نے رکھا تو میں آپ کا وفادار محافظ رہوں گا، ایسا محافظ جو پورے مان سے حفاظت کرے گا، آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ میں بہت کم لوگوں سے ایسے متاثر ہوا جیسے آپ نے کیا ہے۔ میں انہیں چڑھا ہانکتا گیا۔ رات گزرتی گئی، گفتگو میں تکلف ختم ہوتا گیا۔ صبح ہونے والی تھی جب ہمارے درمیان ایک اعتماد والا تعلق جنم لے چکا تھا۔ شاید پڑھنے والوں کو حیرانی ہو کہ اتنی تجربہ کار بزنس وومین اور میں کل کا لونڈا کیسے اعتماد جیت سکا۔ اس میں حالات کا بڑا کردار تھا۔ مصیبت میں ساتھ دینے والوں سے عمروں کے فرق کے باوجود ایک عجیب سی بانڈنگ ہو جاتی ہے، اور میری وجہ سے وہ تنگ کچے قید خانے سے آرام دہ بستر پر تھی۔ تمام اختیارات اور امارت کے باوجود شہری دنیا سے سینکڑوں میل دور پہاڑی وادی میں وہ محض ایک عورت تھی جسے قدم قدم پر خطرات کا سامنا تھا۔ ایسے میں بھلے ٹین ایجر سہی لیکن ایک مرد کا سہارا تھا، ایسا سہارا جس نے احترام سے، وفاداری سے خود کو مخلص ثابت کیا تھا۔ یہ بس مقدروں کے کھیل تھے۔ وہ دوبارہ گہری نیند سو چکی تھی اور میں سوچ رہا تھا اپنے حالات کے بارے میں کہ جانے اب کیا ہوگا، واپس جا کر اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ سمیہ میڈم بہت گہری عورت تھیں، مجھے ان کو کھوجنا تھا، یہ میرے دل کی صدا تھی۔ بالی اس گریس فل لیڈی سے متاثر ہو چکا تھا۔ اگلے دن صبح 10 کے آس پاس شوپے نے سب کو تیار رہنے کا حکم سنایا اور مجھے لیے ایک تہ خانے میں اتری۔ سامنے صندوقچی پڑی تھی اور صندوقچی سے نکلے قدیم زیورات اور جواہرات جگمگ کر رہے تھے۔ شوپے نے کچھ زیورات اور موتی رکھ کر باقی سارا خزانہ مجھے سونپا اور کہا، یہ لو تم سب کے حصے سے زیادہ۔ خزانے کو مضبوط چرمی بیگ میں ڈال کر کمر سے باندھ کر میں نے ناگ پھن نکالا اور شوپے کو عزت و احترام کے ساتھ پیش کیا۔ شوپے پھن کے سامنے جھکتی چلی گئی۔ کافی دیر جھکے تعظیمی منتر کے بعد اس نے وہ پھن اپنی کلائی میں پہن لیا۔
اس کا جھریوں زدہ چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کے بعد شوپے اور میں لاگی کے کمرے میں گئے۔ شوپے لاگی کو تاڑی پلا چکی تھی۔ بیچاری سادہ لاگی، جس کے ساتھ ناچا کر بھی دھوکا کرنے پر مجبور تھا میں۔ تاڑی کے نشے میں مست لاگی کی آنکھوں میں شوپے نے دیکھا اور تنویمی عمل کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے دھاگے سے لٹکتا پنڈولم سا جھلانے لگی۔ وہ اسی 80 سالہ ماہر کہنا تھی۔ جب وہ کافی حد تک ذہنی کنٹرول میں آ چکی تو اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں آگے بڑھا اور لاگی کی بالکل سفید آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، لاگی، تہوار ختم ہو رہا ہے، بیوش کو جانا ہوگا۔ لیکن بیوش تم سے خوش ہوا۔ بیوش اب تمہارے لیے کیلاشی بن کر واپس آئے گا۔ آنکھیں بند کرو لاگی، تمہیں نیا چہرہ دکھاؤں بیوش کا۔ مسحور سادہ لاگی نے کسی معمول کی طرح بنا کچھ بولے آنکھیں بند کر لیں۔ تب پردے کے پیچھے سے ایک خوبصورت سا لڑکا برآمد ہوا اور میری جگہ بیٹھ گیا۔ میں وہاں سے باہر کو نکل آیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، اگر لاگی نے سب قبول نہ کیا تو۔ اچانک اندر سے خوشی بھری چیخ بلند ہوئی۔ میں نے تڑپ کر اندر جھانکا۔ ہلتے پردے کے سامنے لاگی اس نوجوان سے لپٹی بیوش بیوش کیے جا رہی تھی۔ میرا دل مسرت سے بھر گیا۔ شوپے آہستہ سے باہر نکلی اور دروازہ باہر سے بند کرتے ہوئے مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ یہ میرا پوتا ہے۔ اس فن کے اختیار سے میں لاگی کو بیوش دیوتا کی کنیزی سے آزاد کروا کر اس کی شادی کروا دوں گی۔ اس سے کم از کم اب یہاں لاگی نہیں ہوگی، کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہوگی۔ ہم چلتے چلتے باہر آئے۔ گاڑیاں تیار تھیں، سب میرا انتظار کر رہے تھے۔ میرے آتے ہی سب جلدی جلدی گاڑیوں میں بیٹھنے لگے۔ میں واپس آیا اور شوپے کے سامنے ہاتھ باندھ کر اس کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ وہ مسکرائی اور بولی، تمہارا سرپرائز باقی ہے لڑکے۔ امان اللہ زندہ ہے۔ کتوں نے اسے نوچ کر ادے موا کیا تھا۔ سوچا تھا اسے آج دیوتا کی بھینٹ چڑھا دیا جائے، لیکن جاؤ اسے لے جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ وہ ویسے بھی تمہارے کسی کام کا نہیں۔ میں حیرت سے شوپے کو دیکھتا گیا۔ شوپے کے اشارے پر دو محافظ ایک دیسی سٹریچر پر امان اللہ کو لادے ہمارے پاس آئے۔ سب حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میں امان اللہ کو، جس کا ایک بازو اور دونوں ٹانگیں تقریباً لوتھڑے کی شکل میں تھیں۔ میں نے سمیہ کی طرف دیکھا۔ خلاف توقع سمیہ کے چہرے پر رنج نہیں، ایک عجیب سی مسرت تھی۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی، یہ زندہ چاہیے تھا مجھے۔ بھلا میرے پر کیے ستم کا حساب دیے بنا یہ کیسے جا سکتا تھا؟ اس کی آواز میں ایک پراسراریت تھی۔ گاڑیاں چل پڑیں۔ دھیرے دھیرے ہم واداں رمبور سے نکلتے واپس شہر کو لوٹ رہے تھے۔ شام ڈھلنے کو تھی جب ہماری گاڑیاں چترال شہر میں داخل ہوئیں۔ شہر پہنچتے ہی جیسے سمیہ میڈم نے دوبارہ سے نیا جنم لے لیا، وہی پرامید بزنس وومن۔ اس کے کیے چند فونس نے کایا پلٹ کر دی۔ کچھ دیر بعد ہم چترال کے ایک پرائیویٹ گیسٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ اگلے 2-3 گھنٹوں میں ہوتے انتظامات نے سمیہ میڈم کے رسوخ کا کھل کر اظہار کیا۔ شہر پہنچتے ہی ان کے تعلقات کی بدولت نہ صرف ہم ایک گیسٹ ہاؤس میں قیام پذیر تھے، جس کے اندر پرتعیش ماحول اور باہر پرائیویٹ گارڈز کا کڑا پہرا تھا، بلکہ کریڈٹ کارڈز اور ٹریول کارڈ کے معجزے اس دن میں نے دیکھے۔ سب کا پہلا کام اچھے طریقے سے نہانا ٹھہرا۔ فریش ہو کر میں باہر لاؤنج میں دھرے صوفوں پر بیٹھ کر ٹی وی کے چینلز سرچ کرنے لگا۔
پھر ارسلان اور کجلا دیوی بھی آ گئے۔ بابا بستر پر ہی دراز تھے۔ بیچارہ امان اللہ، دیکھو کیسے انتقام لیتی ہے قدرت۔ لیکن وہ تھا کہاں؟ اور اس سوال کا جواب تھا سمیہ کے پاس، اور وہ ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر بعد سمیہ کے پورشن کی طرف سے ایک سوٹڈ بوٹڈ ادھیڑ عمر شخص اور اس کے ساتھ اسی عمر کی خاتون برآمد ہوئیں۔ سمیہ انہیں اچھے طریقے سے الوداع کر رہی تھی۔ جانتے ہو یہ کون ہیں؟ ارسلان نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں تو میں نے کندھے اچکاتی ہوئے جواب دیا۔ یہ منشا پاشا ہیں، چین آف ہوٹلز کے مالک، بہت توپشی ہیں۔ تو یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ سمیہ میڈم کون سا کم توپ ہیں؟ امپورٹ ایکسپورٹ کا وسیع کام ہے ان کا۔ سمجھو کراچی پورٹ اور چیمبر کے بادشاہ ہیں یہ لوگ۔ شیخ عمری بے انتہا امیر عمانی ہے، اور یہ ان کی دوسری بیگم، ان کے پاکستان کے تمام بزنس کی مختار انکل۔ کچھ بھی کہیں بھی بھجوانا ہو تو العمری گروپ آف کمپنی سب سے آگے ہے۔ پھر کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ کا کام ہے۔ بس خود ہی دیکھ لینا۔ بس اتنا یاد رکھنا سمیہ کی دو خوبیاں ہیں، بہت اکڑو خاتون ہے جو یہاں مردوں میں ڈٹ کر کھڑی ہیں، ورنہ ایسی خوبصورت جوان عورت کو سب رگڑ جائیں۔ اس کی پہلی خوبی اس کا رویہ ہے، خالص پروفیشنل سا، سخت بھی، اصولوں والی بھی، بہت گہری عورت جسے بزنس کے علاوہ ذاتی شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ ایسے لوگ حد رکھتے ہیں، وہ حد یاد رکھنا۔ اس کی دوسری خوبی اس کا کردار ہے، لوگ جو بھی کہیں وہ بالکل کھری عورت ہے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد سمیہ میڈم ہماری طرف آ گئیں۔ نہانے اور کپڑے بدلنے کے بعد سب ہی دھلے دھلے تھے، مگر ان کی کیا بات تھی۔ سمیہ کا چہرہ جیسے لائی مار رہا تھا، ان کی گریس حسن اور ایک بھرپور پرسنالٹی۔ سفید رنگ کا چھوٹے کالر والا سوٹ، جس کے کالر اور کندھوں پر موتیوں سے نفیس کڑائی ہوئی تھی۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور ایک طرف سے چہرے کو ہلکا ڈھانپے ہوئے، بہت نفاست سے انہوں نے اپنے شانے کی کرونچ کو چھپایا تھا۔ بڑے دنوں کی قیادت ختم ہو چکی تھی، اب میں بیوش کے بعد عام سا بالی تھا، لیکن کافی صلاحیتوں کا مالک، اپنے مستقبل کے لیے سرگرداں۔ انہوں نے بڑے مہذب انداز میں سب کا شکریہ ادا کیا کہ سب نے جان لڑا کر مشن کامیاب کیا، اور درمیان میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس کی معذرت کی۔ پھر بولے، سارا خزانہ قدیمی ہے۔ آپ لوگ چاہو تو حصے کے مطابق حصہ اور باقی ایگریمنٹ کی رقم لے لیں، لیکن اگر یہ قدیم زیورات بیچنے کا مسئلہ لگے تو مارکیٹ سے 10% زیادہ پر ہمیں دے دیں۔ رقم آپ لوگ کیسے اور کہاں لیں گے اب بتا دیں۔ کجلا دیوی، اب سے ایگریمنٹ کے مطابق پروجیکٹ اور متعلقہ ٹیم اب تک پہنچ جائے گی، اور جو اب کہیں اب جانتی ہیں اب شیخ عمری کی محسنہ ہے، تو اب کا حکم سر آنکھوں پر۔ ایسے میں وہ مجھے یکسر اگنور کیے رکھیں۔ جب میڈم بات مکمل کر چکی تو میں نے امان اللہ کے بارے میں پوچھا۔ یکائک جیسے سنجیدہ ہوئیں اور بولے، انہیں ہسپتال شفٹ کر دیا ہے، اب لوگ پریشان نہ ہوں، یہ اب کا مسئلہ نہیں ہے۔ عجیب روکھا لہجہ سن کر میں چپ کر کے وہاں سے اٹھ کر باہر لان میں آ گیا۔ خوبصورت نظاروں کے درمیان گیسٹ ہاؤس۔ کچھ دیر بعد ارسلان بھی وہاں آ دھمکا اور ایک بھرپور انگڑائی لے کر دور کھڑے سٹاف کو اشارے سے کچھ کہا۔ چند منٹوں بعد بیئر کے ٹن ہمارے سامنے تھے۔ اب میں کافی ریلیکس ہوں بالی استاد، میں ورڈ ٹور کروں گا، اپنا کلب بناؤں گا۔ گاہے کا کلب، جوڈو کا، آرمی سپیشل سروس کا کورس کیا تھا۔ میں آڑھے ترچھے ہاتھ چلا لیتا ہوں۔ واہ جی واہ!
تم کیا کرو گے؟ مجھے لگتا ہے سمیہ تمہیں جاب آفر کرے گی۔ جی نہیں، میں اس اکڑوں کی جاب نہیں کروں گا یار، حد ہے بے مروتی کی۔ وہ ہنسا اور کہا، ایک بات کہوں، تمہارے معاملے میں شاید ایسا نہیں ہے۔ میڈم خاندانی ہیں، ایسے کھل کر تھوڑی تمہیں سلیوٹ کریں گی، طریقے سے کریں گی بدھو۔ ارسلان نے زیور انہیں کو دے کر زیادہ پیسے بانڈز کی شکل میں اور کچھ نقدی لے لی۔ یہ اور بات کہ یہ کچھ نقدی بھی کروڑ کے لگ بھگ تھی، وہ بھی 16 سال پہلے۔ بیئر پیتے اس نے لمبی جمائی لی اور میرے پاس سے اٹھتا نکل گیا۔ جو بھی تھا ابھی بالی کی بالی عمریہ تھی، 16ویں کا اختتام ہونے والا تھا۔ کچی عمر میں ٹھیس زیادہ لگتی ہے۔ میں چپ جانے کب تک بیٹھا رہا، مجھے کجلا دیوی کی آمد نے چونکایا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر بولیں، بالی، میں تمہارا سفر انتظام کر آئی ہوں جو تمہیں آکاش کی بلندیوں تک لے جائے گی۔ میں بتاتی ہوں، سمجھو بالکل ویسا خود سے ہو گیا جو میں چاہتی تھی۔ بتائیں تو؟ میں پہلے ہی جھنجھلایا ہوا تھا، جلدی سے بولا۔ سمیہ میڈم نے مجھ سے تمہیں خود مانگا ہے۔ ان کے بزنس میں دفتر میں میڈم تم پر بہت انحصار کرتی ہے۔ میں نے بھی رجھ کے تمہاری تعریفیں کیں۔ وہ جاب سے پہلے کورس کروائیں گی، تم سمجھو ان کے خاص ورکر ہوگے۔ یہ تمہارے لیے اچھا ہے بالی، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، تم سانور جاؤ گے، اپنے بدلے لے سکو گے اور سب کیسز ختم کروا سکو گے۔ میں نے انہیں تمہارے کچھ مسائل بتائے ہیں تو وہ بولیں یہ سب مسئلہ نہیں، بس تم بتاؤ۔ میں نے کہا، کجلا، اب تنگ آ گئی ہیں مجھ سے، جان چھڑانا چاہتی ہیں تو ویسے کہیں میں خود کہیں چلا جاتا ہوں، لیکن ایسے بے قدرے لوگوں سے کیا ربط رکھنا؟ پگلے ہو تم، وہ بہت قدر والی خاتون ہیں۔ امان اللہ کی اور بات تھی، انہیں میں جانتی ہوں۔ تب میں نے سر جھکا کر کہا، میری باغ آپ کے ہاتھ ہے، میں پہلے بتا چکا۔ وہ مان سے بولیں، مجھے پتا تھا تم میری بات کا مان رکھو گے۔ اب جاؤ میڈم کو خود اپنے من سے بتا آؤ اور زیادہ دیر باہر نہ رہو، ڈانسز لگ جائے گی۔ تو اب ڈانسز اتار دینا نہ جیب لگا کر، میں نے شوخی سے کہا، اب تو مشن پورا ہو چکا۔ وہ لاج سے لچک کر بولے، ڈانسز اتاروں گی لیکن اسلام آباد جا کر یہ لوگ ادھر ادھر ہو لیں۔ اور میں اسی بات میں مست اندر کو بڑھا۔ سمیہ میڈم کو میری قدر تھی تو کہا، ارسلان نے صحیح کہا تھا، طریقے سے شکریہ ادا کریں گے۔ اور میں اب خوش تھا، کچی جوانی میں جتنی جلدی دکھ ہوتا ہے ویسے ہی چند جملوں سے دل بہل بھی جاتا ہے۔ میں ہلکے سر میں گنگناتا سمیہ میڈم کے پورشن کی طرف بڑھا۔ اندر لاؤنج میں سمیہ میڈم کاؤچ پر نیم دراز کسی سے ٹیلی فون پر بات کر رہی تھیں۔ جیسے ہی ان کی میری نظریں ملیں، انہوں نے بس 2 منٹ کا اشارہ کیا۔ میں سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ان کے 2 منٹ 10 منٹ میں گزر گئے۔ اتنی دیر میں ایک ملازم ان کے سامنے رشین سلاد کا باؤل رکھ گیا۔ وہ ادا سے چمچ اٹھاتی سلاد کھاتی جانے کس سے بات کر رہی تھیں۔ جو بھی بات تھی ادھر سے ہو رہی تھی، یہ صرف ہوں او کے ہمم کر رہی تھی اور کبھی کبھی چمکدار نگاہوں سے مجھے تھوڑا گھور بھی لیتی۔ کال کے بعد انہوں نے سائٹ پر لگی بیل بجائی اور ملازم آنے پر کچن والے سٹاف کو بھی رخصت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد صرف ہم دونوں آمنے سامنے تھے۔ وہ صوفے پر سیدھی ہوئیں، ان کے چہرے پر ہلکا سا کھنچاؤ آیا۔ اف اف کرتے انہوں نے کندھے کو ہلکا سا دبایا اور بولے، جی بالی، کجلا جی نے آپ کو میری آفر بتائی ہوگی۔ میرا اعتماد بحال ہو چکا تھا، مجھے کچھ سمجھ آنے لگی۔